گھر کے اندر کا ماحول یہ کتنا ضروری ہے، اچھا ہونا، نیک ماحول ہونا۔ نبی پاک کی حدیث ہے سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ، فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نجات کیسے ہوگی جب فتنوں کا دور آ جائے گا، قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا؟ تو نبی پاک نے ایک فارمولہ دیا، آقا نے فرمایا جب فتنے پھیل جائیں تو 3 کام کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، زیادہ باہر نہ نکلو، گھر کے اندر وقت گزارو۔ پھر فرمایا اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو، فتنوں کا دور ہو تو اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے، اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے رہیں اور اپنے گھر میں رہیں۔ اچھا یہ تو حدیث پاک ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ حدیث اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے، گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، امن و سکون نہیں ہے، گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا، باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا، مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو، مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا درد بازار ہے، کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں۔ گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ گھر تو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی، گھر تو سکون کی جگہ تھی، گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں، مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا؟ ہم ایک ملک میں گئے تو اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ 5-6 ریجن تھے نا، تو سب ریجنز کی کارکردگی ہے۔ ایک ریجن سب سے کمزور تھا جب میں پہلی بار گیا اور اس بار وہ سب سے ٹاپ پہ تھا، تو میں نے بغیر کوئی مشورہ کیا میں نے کہا سب سے زیادہ وہاں اتفاق ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ میں نے کہا یہ سارے کے سارے اسلام میں اپنے نگران کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہوں گے، کہ بالکل یہی مسئلہ ہے کہ وہ اتنا پیار ہے ان میں آپس میں، اور نمبر 1 آ گئے۔ تو یہ طے ہے، اب ساری دنیا میں مشورے کر کے ہمیں سمجھ آ گیا کہ جب اب دیکھتے ہیں نا کارکردگی ڈاؤن ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں نا اتفاقی کا، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپس میں گروپنگ کا، بعض اوقات لابنگ کا، انسان دوسرے کے خلاف کینہ رکھ رہا ہوتا ہے، برکت سب سے پہلے چلی جاتی ہے۔ کاروبار میں دیکھ لیں، آپ کسی آفس میں ہیں اور آپ کے ساتھ کولیگز ہیں، آپ ایچ او ڈی ہیں، آپ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپس میں برکت ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے امیر اہل سنت نے جب مرکزی مجلس شورا بنائی تھی نا، تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے مرکزی مجلس شورا بناتے وقت سب سے پہلی چیز یہ دیکھی تھی کہ آپس میں کمبینیشن کیسا ہوگا۔ مجھے وہ بندہ لینا ہی نہیں ہے کہ جن کی بعد میں آپس میں ناراضگیاں میں ٹھیک کرواتا رہوں۔ بھائی اگر اتفاق ہوگا تو ترقی ہوگی نا۔ تو یہ ویسے بھی ایک چلے مدنی پھول ہے کہ آپ اگر کسی بھی چیز کا شعبہ بنانے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں بزنس مین سے بھی بات کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے آپ پیکنگ ڈپارٹمنٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ کسٹمر سروسز ڈیزائن کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ سمجھ رہے ہیں یار میں ایک ٹیم بنانا چاہ رہا ہوں، جتنی ٹیم ممبرز ہیں نا پہلے یہ چیک کریں کہ آپس میں کیمسٹری کیسی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے بڑے کام کے مگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو آپ پہلے سے ہی لکھ لیں، آپ کو نقصان ہی ہونا ہے، یہ لڑائی جھگڑے میں ہی آپ کا ٹائم نکل جائے گا۔ ٹیم کمزور ہو اور متفق ہو وہ بڑے بڑے گول اچیو کر لیتی ہے۔ ٹیم کمال کی ہو اور ہر بندہ کیپٹن ہی بننا چاہتا ہے، ہر بندہ ہی آگے نکلنا چاہتا ہے، دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں آگے بڑھ سکیں گے۔ میں کل آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، آپ نے اتنی شاندار کل بات سلمان بھائی کے ساتھ کی کہ مدنی چینل میں پروفیشنل جیلسی ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں آپس میں ایسا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کا پروگرام کی ریٹنگ کیا ہے تو اس کی کیا ہے، تو کیوں ترقی ہو رہی ہے مدنی چینل کی؟ کیونکہ سب کا مقصد ہی ایک ہے، بھائی آپ کر لیں، میں کر لوں، میروز بھائی کر لیں، ہم تو آپس میں پروگرام بھی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں آپ کر لیجیے گا، آپ کہتے ہیں میں کر لوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے نا کہ مقصود اللہ کی رضا ہے، تو ہمیشہ ترقی ملے گی، آپ کے بچوں میں بھی ترقی ہو جائے گی، آپ کے گھر میں ترقی ہوگی، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ فوکس کریں اتفاق پر، اگر جھگڑے ہیں، اگر نا اتفاقیاں ہیں، برکت ختم ہو جائے گی۔